अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं मगर सेलेक्ट की जाती हैं। और एक वीलॉग अभी तारक मतीन और असदुल्ला के साथ इकट्ठा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज दो इशूज़ के ऊपर, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के इशू के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर, वो एक अलहदा आप तक शेयर किए जाए। लेकिन अभी इस वक्त जो वीलॉग की जा रही है ये आपके सामने है, बैकग्राउंड पे ये चल रही होगी। ये एप्लीकेशन एंड सीकिंग पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ हेयरिंग अंडर आर्टिकल 19 and 19A of the Constitution read with Order 15 Rule 6 and Order 3 Rule 6 of the Supreme Court Rules 1980। ये जस्टिस काजी फायज़ साहब जस्टिस काजी फायज़ साहब ने खुद दरख्वास्त एक दायर की है। लफ्ज़ पटिशनर है, नीचे से बाकी कुछ कटा हुआ है। इस्लामाबाद 25 फरवरी 2021 को फाइल की गई है। सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर डैश ऑफ 2021 इन सिविल रिव्यू पटिशन नंबर 296 ऑफ 2016 इन अराइजिंग आउट CP नंबर 217 ऑफ 2019 जस्टिस काजी फायज़ वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। लुबे लबाब सिंपल सा ये है कि जस्टिस काजी फायज़ साहब चाहते हैं कि इसकी ब्रॉडकास्ट जो है ना लाइव हो, PTV लाइव करे। और आगे जो कह रहे हैं कि कैमरा को डायरेक्शन दी जाए कि वो जो है ब्रॉडकास्टिंग रोके ना। अभी तक तो मैं समझ नहीं पाया। दोस्त मेरे बड़े बड़े डिस्कशन हुई, कई लोगों ने कहा, उन्होंने कहा किस जगह पर कैमरा ने रोका है या कहाँ ऐसी है। मिसेस सरीना ईसा के हवाले से नंबर ऑफ मुझे उन्होंने न्यूज़ क्लिपिंग शेयर की यूट्यूब पे या मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे लोग जो चलते रहे उनकी तरफ से वो सारी चीज़ें शेयर की कि हर चीज़ तो ब्रॉडकास्ट हो रही है। ये क्या वजह क्या है, क्या चाहते हैं या क्या ऐसी बात है कि जिसकी क्लैरिटी अब ये तो मैं आई कांट से, मैं भी एक आपकी तरह एक आम सी इंफॉर्मेशन रखने वाला शख्स हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कानून और आइन की बात की जाए। आपको याद होगा इससे पहले जस्टिस फारूक इरफान खान जो हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ सुप्रीम काउंसिल में हेयरिंग चली और उनकी तरफ से भी एक एप्लीकेशन आई थी पब्लिक करने के कॉन्टेक्स्ट में। और उमर चीमा साहब का कोई 2017 का आर्टिकल जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि ये इन चीज़ों के हवाले से बात सामने नहीं आई, वो भी मैंने रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो न्यूज़ में छपा था गालिबन जून 17 थी, ये कोई डेट थी मुझे 2017 की, और उसके हवाले से वो भी बैकग्राउंड पे चलेगी। यहाँ वो जो जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ अब आ गई है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से कोई कहते हैं कुछ जिक्र है, उन पे इल्ज़ाम कोई यानी उनके या उनके बच्चों या बाकी लोगों पे इल्ज़ाम हैं मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात करते हैं। अब जो बात वो कहना चाह रहे हैं कि the judge of the Supreme Court, the petitioner was handicapped and unlike any other citizen, he could not hold a press conference to report or respond to the allegation। ये सुप्रीम कोर्ट कोई जज भी हो कि यानी ये तो ऐसी कोई बात है ही नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन आपके वोकला को इजाजत है, वोकला को रोका हुआ है या वोकला को किसी ने रोका हो आपको, या आपकी बेगम साहिबा सरीना ईसा के हवाले से जो बात उन्होंने करनी हो उनके कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी हर्डल आई हो। हमने तो ऐसी चीज कोई देखी नहीं है। बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें हर कोई देखता आ रहा है और इट इज अ पार्ट ऑफ ए रिकॉर्ड। ये सवाल जरूर उठते हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लीक कैसे हुआ। वो बाद में जिस तरह पता चला कि कुछ जो सोशल मीडिया पे चलाते हैं हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब को होगा और बाकी दोस्तों के हवाले से कि वो पहले जो खत लिखे गए थे वो चीजें सारी वहां पर सामने आई। उसके बाद ये भी जो है ना व्हाट्सएप पे शेयर हुई है। अगर ये नहीं होना था तो किसने शेयर की है? बहरहाल ये भी तो व्हाट्सएप पे, मेरे तक भी तो व्हाट्सएप के जरिए पहुंची है ना जी, जिस किसी ने भी भेजी। और जो लफ्ज काबिल एतराज है वो चौथे पैरा में लिख रहे हैं, द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेफमेशन ऑफ द पिटिशनर। इतना सख्त एलिगेशन। और वो 19 अगस्त 2019 का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ऑर्डर है रेफरेंस नंबर 427 जो डिसमिस किया था, उसके हवाले से कह रहे हैं कि कॉपी प्रोवाइड नहीं की, अपना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगा दी गया। भाई एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन या दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक ऑर्डर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आना है और कह रहे हैं कि कॉपी नहीं प्रोवाइड की गई। कॉपी अब सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करें मिल जाएगी, वेबसाइट पे डाउनलोड कर लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। वही शहजाद भट्ट का वो जिक्र कर रहे हैं इसके हवाले से कि उसको जाती तौर पर बुलाया, वो वहां कैसे आ गया।
اور ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ ان دنوں ہیئرنگ بھی چل رہی تھی اور باقاعدہ غالباً میرا خیال ہے اس کو سمن بھی کیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے، اور ان دنوں معاملات بھی چل رہے تھے ہیئرنگ کے کانٹیکس میں، مختلف پیراز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اب ان کا ذکر کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی اس ہیئرنگ کے حوالے سے، کہنا تھا اس کو چیلنج کرتے، اس کو دیکھتے، اس کانٹیکس میں آگے یہ ریویو ہے، ریویو کے اندر یہ درخواست کر کے اور یہ سارے فیکٹس کا ذکر کرنا حیران کن بات ہے۔ ایک طرف یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کریں، اور جو باتیں آپ لکھ کے آپ کنٹروورسیز کیوں جنریٹ کی جا رہی ہیں، یہاں پر بڑا واضح طور پر یعنی ذکر کر رہے ہیں 427 کے حوالے سے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے بارے میں ریمارکس لکھے ہیں، جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں آئی کانٹ سے میں کچھ نہیں کہتا۔ جسٹس عظمت سعید صاحب کے بارے میں لکھا کہ 5 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے نا the order was passed when only 6 working days was left before the retirement۔ اب کیا یہ کوئی پابندی ہے کہ آرڈر پاس نہیں کر سکتے، یا ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بالکل ہی آرڈر پاس ہونا چاہیے تھا؟ جب ہیئرنگ ہو گئی ہے تو آرڈر پاس ہونی تھا، کیا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آرڈر پاس ہونا چاہیے تھا؟ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے۔ اور لکھ رہے ہیں کہ دس واز ایکسیپشنلی انپریسیڈنٹڈ۔ اب مجھے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن نہیں ہے کہ ایک جج خود پہلے چیمبر میں آتا ہے، ہیئرنگ کے دوران آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے یہ جو چیزیں لکھ رہے ہیں، پھر کورٹوں کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا کے لوگوں کو کھڑا ہو کے رائے لی جا رہی ہے کہ میڈیا آزاد ہے یا نہیں آزاد ہے، پھر پرائم منسٹر کے بارے میں جو چیزیں ساری ہیں وہ بڑی یعنی یہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف دیکھیں سوال تو بڑے پیدا ہوتے تھے۔ حدیبیہ پیپر کے حوالے سے لوگوں نے بڑے سوال جواب کیے تھے کہ وہ ہیئرنگ میں اس بینچ کا حصہ تھے، جسٹس قاضی فائز صاحب انکار کر سکتے تھے، اس کی ہیئرنگ کو کیوں روکا پبلک کرنے کے کانٹیکس میں؟ یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری، اگر ہم ان چیزوں کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب بڑے یعنی بڑا ذکر کر رہے ہیں ان چیزوں کا، اب دوسری ذکر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے غیر ضروری طور پر، میں بحیثیت اسٹوڈنٹ آف لا نہیں سمجھ سکا کہ کہاں پر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، کہاں جو پروسیڈنگ ان کی ہیں وہ ایئر نہیں ہو رہی ہیں۔ تمام میڈیا چینلز پہ کوئی ایک خبر ایسی بتا دیں، مسز جسٹس سرینا عیسیٰ خط لکھتی ہیں، نیب کو خط لکھتی ہیں یا باقی لوگوں کو خط لکھتی ہیں، وہ خط فوراً لیک ہوتا ہے۔ وہ آخر وہ کیسے آتا ہے؟ وہ باہر آتا ہے، وہ تو دیکھیں میں خط لکھا ہوگا کسی ڈپارٹمنٹ پہ، کسی ڈپارٹمنٹ نے تو نہیں ہے ابھی تک تو چیز سامنے آ سکی، نہ یہ سوال ہوا ہے۔ وہ چیزیں ساری پبلک ہو رہی ہیں اور وہ باقاعدہ پبلش بھی ہو رہی ہیں، اور میڈیا چینل باقاعدہ ان کو کوریج بھی دیکھ رہا ہے جہاں۔ اور فاروق نسیم صاحب کے بارے میں ذکر کیا ہوا انہوں نے، اور بہرحال یہ سارا جو ہے نا یہ کچھ ریکارڈ کا حصہ رہ جائے گا۔ کورٹ پروسیڈنگ براڈ کاسٹ، صحافی کورٹ میں موجود ہوتے ہیں، اس کا ثبوت ان کا وہ کیس ہے جس میں صحافیوں سے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا تھا، صحافی باقاعدہ وہ کورٹ رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی جگہ ایسا ذکر آیا کہ جہاں روکا ہو؟ میں نے تو ایسی کوئی چیز دیکھ نہیں پایا۔ وہ ذکر کر رہے ہیں مختلف کورٹوں کا، اور پریئر بڑی مزیدار ہے۔ فار دا ریزن اسٹیٹڈ ابو دی آنریبل کورٹ، اب ریزن اسٹیٹڈ ابو یعنی وہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد چیلنج نہیں کیا، ریویو کا دائرہ اختیار کیا ہے۔ دس ایپلیکیشن ویدر دس ایپلیکیشن از مینٹینیبل ان دی پریزنٹ کانٹیکسٹ، یہ بھی بڑا سوال ہے کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے۔ اور may gracious be pleased to direct the state owned Pakistan Television Corporation to broadcast live the proceeding of the petitioner case۔ اب اگلا جو پوچھ رہے ہیں میں تو قدغن کہیں دیکھی نہیں ہے۔ to direct the PAMRA to issue written instruction to all private channels that they cannot be restrained in any manner whatsoever from broadcasting the proceeding and to order live streaming of court proceedings۔ proceeding ساری ہو رہی ہیں بظاہر ہیئر سے پہ اپلیکیشن مجھے لگی ہے، 9 کے 9 صفحے اگر پڑھ کے دیکھ لیں، الزامات ایسے لگائے ہوئے ہیں بردر ججز کے اوپر جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، اور 427 ریفرنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی علیحدہ چیلنج کرنا تھا۔ ریویو میں یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیران کن بات ہے۔ سمپل سا ایک کیس ہے، اس کیس کے حوالے سے یہ کیا لنگر آن کرنے کے ٹیکٹکس ہیں یا کوئی ایسی چیزیں؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پہلے وہ درخواست آ گئی کہ وہ بینچ نہیں سنے گا،
پورا بینچ سنا جائے. وہ کورٹ نے دے دیا کہ ریویو کے حوالے سے پرنسپل طے کر دیے کہ کس طرح سننا ہے, معاملہ چھوڑ دیا چیف جسٹس پر. چیف جسٹس نے بڑا بینچ بنا دیا. اب اس پروسیڈنگ کو ٹیکنیکلٹیز کے کھیلنے کی بجائے یا ایسی چیزوں پہ میرٹ پہ بحث کریں. سپریم کورٹ کا ججمنٹ امپلیمنٹ ہو چکا ہے, باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے چیز آ چکی ہے. اب لیٹ دا میٹر بی ڈیسائیڈڈ. اب بائس اور اس طرح کی باتیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ججز کے اوپر اب یہاں ذاتی انات کے کانٹیکس میں بتائیں کوئی ایسی چیزیں یا اس کانٹیکس میں آپ آئیں تو وہ میں نہیں دیکھ پایا ہے. میں یہی گزارش کروں گا, تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس ادارے کی توقیر کا خیال رکھنا چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل, سپریم کورٹ کا, سپریم جوڈیشل کا بڑے کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں, ان کا دھیان ہمیں رکھنا چاہیے. اس طرح کی کنٹروورسیز میں پڑھنا نہیں چاہیے. اور جسٹس فاروق عرفان صاحب کو پتہ ہے جب ٹرائل شروع ہوا تھا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ تو ریکارڈ کی چیزیں. اس کے علاوہ باقی جو معاملات جو ہے نا, کوئی ان پریسیڈنٹ چیز میں نہیں دیکھ پا رہا. ان پریسیڈنٹ اس کانٹیکس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ جسٹس قاضی فیصل چیزوں کو بلا وجہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں. یہ کنٹروورشل نہیں ہونی چاہیے چیزیں ساری. اب سمپل سا معاملہ ہے, اب آپ جو پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھا نہیں جاتا, ٹریل سامنے نہیں آتا یا چیزیں سامنے نہیں آتی. یہ سوال ہیں جو سارے معاملے الٹیمیٹلی فیکٹ فائنڈنگ باڈی نے دیکھنے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.